بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس کے بعد دوبارہ کہا جا رہا ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ پہلا والا جو تھا توبہ سے پہلے بات ہوئی ہے، اب دوبارہ اللہ نے کیا تذکرہ کیا، اس کے بعد پھر اللہ نے کہا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو بس جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بات اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ بتا دی کہ اب اس دنیا میں بھیجے جانے کے بعد انسان کی اس اصل آزمائش کا آغاز ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے خلافت کا منصب عطا کیا ہے، جس کے تحت اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اور اس آزمائش کے لیے، اس میں پورا اترنے کے لیے اس کو جو راستہ بتایا گیا وہ یہ کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور غم کا موقع نہیں ہے۔ خوف اور غم سے مراد کیا ہے؟ اس سے نجات کی جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ انسان کو کسی قسم کا خوف لاحق ہوگا اور نہ کسی قسم کا غم اسے وہاں پر لاحق ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، غم اور خوف سے آزاد ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ جنت کی بات کی ہے، اور دنیا میں بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے ہے کہ پھر وہ بے خوف ہو کر دنیا میں اپنی زندگی گزارے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کامیابی کا یہ راستہ کھول دیا ہے، وہی لوگ جو کہ اس ہدایت پر عمل کرنے والے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے ان ہدایات کو اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیات ہے اور اس کی جمع آیات، آیاتنا ہماری آیات۔ آیت سے مراد نشانی بھی ہوتی ہے، جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے آفاق و انفس میں رکھی ہیں یہ ساری، ویسے نشانی علامت کے لیے بھی نشانی کہتے ہیں نا، کسی کی کوئی نشانی، تو نشانی کیا ہے؟ علامت بھی ہے، اور اسی طرح سے وہ علامت جو کسی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یعنی نشانی کس چیز کی ہے؟ کسی خاص طرف رہنمائی کرنے کے لیے، تو وہ نشانیاں جو اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں وہ نشانیاں کائنات میں بھی ہیں، انسان کے اپنی ذات کے اندر بھی ہیں، اور قرآن مجید کی ان آیات کو بھی یہی آیات کا لفظ استعمال کیا گیا اس کے لیے بھی، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کی جملہ آیات کو جو جھٹلائیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ ایک مستقل فرمان ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، جو ابتدائی میں انسانوں کو بتا دیا گیا کہ اگر ہماری ہدایت کی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ بھی کہ ہدایت اللہ رب العالمین کی جانب سے دی جائے گی۔ اس کے باوجود آج وہ لوگ موجود ہیں، دنیا میں پائے جاتے ہیں، جو اللہ کی جانب سے کسی ہدایت کے یعنی انکاری ہیں، کسی ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور یہی دین اسلام ان کے سامنے بات واضح کرتا ہے کہ انسان دنیا میں بھی امن کی زندگی گزارنے کے لیے، دنیا میں بھی اطمینان اور عدل کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا محتاج ہے، اس لیے کہ انسان از خود اپنے لیے کوئی ایسا راستہ تجویز نہیں کر سکتا، کوئی ایسا راستہ نہیں بنا سکتا کہ جس کی بنیاد پر وہ ہمیشہ کے لیے، ہر دور کے انسانوں کے لیے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے یکساں مفید ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے، انسان یہ کام نہ کر سکا نہ آگے کر سکے گا۔ ایسا صرف اللہ رب العالمین کی ہدایات کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ جو تمام انسانوں کے لیے، ہر دور کے انسانوں کے لیے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے یکساں مفید ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دے دیا گیا، اور آج قرآن مجید کی صورت میں ہمارے سامنے بھی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، یعنی آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں مکمل ہو گیا چوتھے رکوع کے اندر۔ آگے یہ 7 مقامات آئیں گے جہاں پر یہ قصہ ہمارے سامنے آئے گا آدم علیہ السلام کا، اور ہر مقام پر اس کا اسلوب جو ہے بدلے گا، اور اس میں مزید تفصیلات کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور کسی خاص چیز کو اس موقع پر گویا کہیے کہ مرکز کے طور پر، یعنی گویا اس کے سینٹرل آئیڈیا کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یہاں خلافت کے طور پر پیش کیا گیا تھا، آگے اس کے عنوانات بدلیں گے۔ اب اس کے بعد یہاں سے 14 رکوع ہمارے سامنے آتے ہیں، بلکہ 14ویں رکوع تک جاتا ہے معاملہ، اور ویسے دیکھیں تو اس سے آگے بھی چلا جائے گا کہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔